وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، کسی نے پوچھا نا، ایسے نجی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے کہ جب میں تقریر کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ واحد خطیب، کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا خطیب ایشیا، لیکن اکثروں کی رائے یہ ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑے خطیب تھے، جنہوں نے 72 گھنٹے مسلسل تقریر کی، درمیان میں صرف نماز کا وقفہ، مجمع ہلا نہیں، ایسے ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سٹیج لگا ہوا ہے اور حضرت تقریر کر رہے ہیں، نماز بھی وہیں ہو رہی ہے، جس کو کھانے کی ضرورت ہے وہ کچھ لوگوں کا کھانا لے آتا تھا، وہیں بیٹھ کے کھا لیا، جلسہ گاہ سے باہر نہیں نکلے، 72 گھنٹے مسلسل تقریر کرنے والا شخص۔ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے نا تو ہندو لوگ وہ بھی اپنے گھروں سے نکل کر قرآن سننے کے لیے آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے زبان میں ایسی تاثیر رکھی تھی۔ تقریر کر رہے تھے، ایک ہندو بنیے کے بیٹے کی بارات، وہ اپنے بیٹے کی بارات لے کر جا رہا تھا، جب وہ اس جلسے کی جگہ پر وہ بارات پہنچی تو عطا اللہ شاہ بخاری قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو ساری اس بارات وہ جلسہ گاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب شاہ جی کا تو جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ کئی گھنٹے مسلسل قرآن ہی پڑھتے تھے، تقریر تو بعد میں شروع ہوتی تھی، تو اب وہ بارات ساری کی ساری جلسہ گاہ میں بیٹھی ہے اور شاہ جی کا قرآن سن رہی ہے۔ اب وہ بنیا کافی دیر ہو گئی، کوئی ہلنے کو تیار نہیں تھا، بنیا شاہ جی کے پاس آیا کہ شاہ جی مہربانی کرو، میں نے اپنے بیٹے کی بارات لے کر جانی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے قرآن روک دو۔ ایس دل میں اثر کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ جب میں تقریر کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے واہ شاہ جی کمال کر دیا، اور جب میں جیل جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے آہ شاہ جی بڑی تکلیف ہوئی، زندگی کا اکثر حصہ جیل میں گزارا۔ یہاں ہمارے ملتان قریب کے اندر ان کی قبر مبارک ہے، کبھی آپ کا جانا ہو تو ضرور حاضری دینا۔ تو کہنے لگے کہ جب میں جیل جاتا تھا لوگ کہتے تھے آہ شاہ جی بڑی تکلیف ہوئی، اور کہتے ہیں کہ جب میں ووٹ مانگنے کے لیے جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں نہ شاہ جی ووٹ نہیں دینا، کہتے ہیں کہ اسی آہ واہ اور نہ کے اندر برباد ہو گئے شاہ جی۔ مطلب آخرت سب سے پہلے ہے۔